on the 7th of April 1982. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو. یہی دفعہ میں نے وہ گنان ادھورا چھوڑا. بہت لمبا گنان تھا, پورا نہ کر سکا. تو آج وہ گنان میں انشاءاللہ پورا کروں گا اور بعد میں تھوڑی بریک کے بعد ہم سوالوں کے جواب کریں گے. تو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو پیر نے جو فرمایا تھا کہ ہماری 21 باتوں میں سے 9 باتیں ہوئی تھیں. اس 9 باتوں کے اندر جو 9ویں چیز تھی وہ 9 نیند تھی, یعنی خدا کی 9 نعمتیں. ان کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. اب اس کے بعد کا پاٹ ہے 10 میں 10 آلوت دشمن دور کے دشمن دور 11 میں ہوا بھر پورا 11 میں ہوا بھر پورا 12 میں بندن چھوٹ شو ویرا بھائی چھوٹ شو. 10ویں بات گرو صدر الدین نے فرمائی. پیر سدگرو نور نے فرماتے ہیں کہ 10 اگر تم دو گے تو تمہارے دشمن دفع ہوئیں گے. دشمن جو ہیں وہ بہت سی قسم کے ہیں. ان دشمنوں میں خود ہماری بدقسمتی بھی شامل ہے. ہماری پاسٹ لائف کے اندر ہم نے جو گناہ برائیاں کی ہیں وہ ہمارے لیے بدقسمتی ہے. ہمیں ان کی سزائیں بھگتنی پڑتی ہیں. ہمارے خود کے بد خیالات جو ہیں وہ بھی ہمارے دشمن ہیں. شیطان ہمارا دشمن ہے. ہم نیکیاں کرتے ہیں, عبادت یا کوئی اچھی بات کرتے ہیں تو اپوزٹ فورس ہماری دشمن ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو 10 دو گے تو مولا تم کو دشمنوں سے بچائے گا. وہ دشمن دین کے بھی ہیں, وہ دنیا کے بھی دشمن ہیں. وہ دشمن ظاہر بھی ہیں, وہ دشمن چھپے ہوئے بھی ہیں. 10 دینے سے انسان کے خیالات پاک صاف ہوتے ہیں. 10 دینے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کا ایک فرمان مبارک مڈغاسکر کے اندر ہوا. مولا فرمایا کہ جو آدمی 10 نہیں دیتا وہ میری امامت کا دشمن ہے. آپ خیال کرو کہ اس کے اندر ماں باپ نے کتنا بڑا زبردست فکرہ امامت کا دشمن رکھا ہے. بیعت کی, حضرت امام کی, اور تن من دھن دینے کا وعدہ کیا کہ جو آدمی 10 نہیں دیتا وہ آدمی حضرت امام کا دشمن ہے. بہت بڑی بات ہے یہ. اس آدمی کے لیے امام شفاعت کیسے کرے گا؟ امام فرمایا کہ وہ جماعت کا بھی چور ہے. یہ فرمان کہ وہ جماعت کا چور ہے, یہ فرمان ایسٹ افریقہ کا ہے. نیروبی میں بھی کیا اور دار السلام کے اندر جہاں میں رہتا ہوں وہاں بھی یہ فرمان کیا. مولا کے فرمانوں کے اندر 10 کی بابت میں بہت چیزیں ہیں. اور 10 ہمارے مذہب کا پایا 2 پایوں میں سے ایک ہے دعا, دوسری 10 مال واجب ہمارے مذہب کے اندر مست ہے. 2 چیزیں لازم ہیں. 3 وقت کی دعا کبھی بھی چوکنی نہیں چاہیے. 3 وقت کی دعا کہاں بھی ہو, وقت ہوئے تو اس کو پورا کر لو.
اگر آپ جماعت خانے نہیں پہنچ سکتے تو رستے میں چلتے چلتے، اگر آپ گھر پہ ہو تو گھر پہ، دکان پہ ہو تو دکان پہ، کبھی آپ کا ایسا کام ہے جیسے کہ ریسٹورینٹ کہ آپ اپنی کمائی کے اندر سے، نوکری کے اندر سے، جاب کے اندر سے آپ کام کرتے کرتے ایک جگہ 2 منٹ 4 منٹ نہیں بیٹھ سکتے، تو کم از کم دعا کا 7:30 کا اگر وقت اناؤنس کیا ہے جماعت نے، تو آپ 7:30 بجے جدھر بھی ہو آپ دعا پڑھ لو، اور اگر دعا پڑھنے کا وقت نہیں ملا تو مومنوں اس وقت 7:30 بجے یا 7 بجے یا جو جماعت میں ٹائم نکی ہوا، آپ دعا کو یاد کر لو، اور بعد میں جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ دعا پڑھ لو۔ رات کے 12 بجے تک 2 دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی دعا جو ہے وہ سورج آسمانے کے اوپر، جس کو ہم مغرب کا ٹائم کہتے ہیں، سن سیٹ کا ٹائم کہتے ہیں، ایسی جگہ سے جہاں کوئی جماعت نہیں ہے، آپ آدھا گھنٹہ پہلے بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن جہاں جماعت ہے تو جماعت کا اناؤنس کیا ہوا ٹائم وہ دعا کا ٹائم ہے۔ اسی طرح سے جو دستور ہے وہ ہمارے مذہب کی اوبلیگیشن میں سے ہے۔ یہ 2 چیزیں ہمارے مذہب میں فرض ہیں، باقی کوئی چیز فرض نہیں۔ آپ کا من آئے آپ مہمانی کھٹو، آپ کا من آئے آپ دعا کراؤ، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اگر نہ کراؤ تو آپ کو نیاز نہیں پینی، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اتنا ہے کہ ان چیزوں کے اندر جو ثواب اور فائدے ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ بیت الخیال کی عبادت کے اوپر آپ کا دل نہیں چاہتا کہ نہیں میرے کو داخل نہیں ہوتا، کوئی گناہ نہیں، لیکن آپ ایک دفعہ داخل ہو جاؤ گے پھر زندگی بھر اس میں سے نکل نہیں سکتے۔ اسی طرح سے اور ہماری دوسری منڈلیاں ہیں، ان کے اندر کبھی آپ کو ممبر نہیں بننا، کوئی گناہ نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ یہ تو حب اور محبت کی بات ہے، جتنا زیادہ کرو گے اتنا ثواب ملے گا۔ لیکن مذہب کی 2 چیزیں، اس میں سے آپ انکار نہیں کر سکتے، اس میں سے چھوٹ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، کوئی اس کا بہانہ بھی ہم نہیں بنا سکتے، اور وہ ہے 3 وقت کی دعا اور 10 وقت۔ 10 وقت جو آدمی نہیں دیتا، جس طرح امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ وہ میری امامت کا دشمن ہے، گر پیر حسن کبیر دین نے اس کے لیے کہا کہ وہ کوروں کی جوڑ ہے۔ جس طرح کورو تھے کرشن کے زمانے کے اندر، اس طرح سے علی کے زمانے کے اندر معاویہ تھا۔ بنی امیہ جو تھے وہ اہل بیت کے، علی نبی کے اور ان کی اولاد کے دشمن تھے۔ اسی طرح سے وہ آدمی کہ جس نے حضرت امام کی بیعت کی ہے، جس نے مولا کو اپنا مولا مانا ہے، جو خود کو اسماعیلی کہلاتا ہے، 10 اس کے لیے مست ہے۔ 10 نہ دینے کی وجہ سے انسان کا دماغ جب خراب ہوتا ہے تو وہ آدمی بے ایمان بن جاتا ہے۔ 10 کے بغیر امام کا عشق پیدا نہیں ہوتا، اور جس کی 10 برابر نہیں وہ بیت الخیال کی ساری زندگی بھی بندگی کرے گا، اسے کوئی چیز نہیں ملے گی۔ ساری زندگی بندگی کرے گا، 10 جو نہیں دے گا تو اس کی عبادت پھلے گی نہیں۔ وہ اس طرح سے ہے کہ بیج ڈال دو مگر پانی نہ دو، سورج کی گرمی سے وہ بیج سڑ جائے گا۔ 10 جو ہے وہ ہماری عبادت کو پھل لگاتا ہے۔ 10 ہماری روزی کمانی میں برکت دیتا ہے۔ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں مسافری کے درمیان بھی، اور میں جہاں دارالسلام میں رہتا ہوں وہاں بھی مجھ کو بہت لوگ ملتے ہیں، 20-25 لوگ تو مجھے گھر پہ بھی آتے ملتے ہیں، جماعت خانوں کے اندر اس سے بھی زیادہ ملتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ مصنوعی صاحب صبح سے شام تک بہت محنت کرتے ہیں، میرے 2 اینڈ میٹ نہیں ہوتے، پورا نہیں ہوتا، کھانا بھی پورا نہیں ملتا۔ تو میں ان کو پھر یہی کہتا ہوں کہ تیری 10 برابر نہیں، تو دینداروں 99.99% کی بات کروں تو وہ کہتے ہیں سچ بات ہے، ہماری 10 برابر نہیں۔ حسن آباد میں مہمانی تھی، ایک شخص کی، حضرت امام سلطان محمد صلی اللہ علیہ وہاں تشریف لائے،
مولا کو کہتا ہے خداوند ہاتھ جوڑ کے آنکھوں میں نم آ گئی. کہتا ہے مولا میری ایک چھوٹی سی دکان ہے, میں صبح جماعت خانے سے جا کے تو میں دکان کھولتا ہوں 6 بجے اور رات کے 9-10 بجے تک, یعنی میں 14-15 گھنٹے میں بیل کی طرح محنت کرتا ہوں, مگر خداوند میرا پورا نہیں ہوتا. امام سلطان محمد شاہ کے ہاتھ میں لکڑی تھی. امام فرمایا دیکھو برابر 3 وقت کی دعا پڑھو گے, برابر 10 ون دو گے. صاحب نے لکڑی اٹھائی اور نیچے سے پکڑ کے لکڑی کا جو ہینڈل گول تھا وہ اس کی گردن میں ڈالا. گردن میں ڈال کے صاحب کھینچتے ہیں. ماں باپ فرمایا برابر 10 ون دو گے, 3 وقت کی دعا برابر پڑھو گے. اما ہم گراہک کو کھینچ کے, اس کو کھینچا, ہم گراہک کو کھینچ کے تمہاری دکان پہ لے کے آئیں گے, کیونکہ وہ اس کا حصہ ہے اس میں. لیکن میں اپنی وعظوں کے اندر حضرت امام کو حصے دار نہیں بناتا ہوں. میری تھیوری کچھ اور ہے, میں آپ کو حصے دار بناتا ہوں. یعنی ہم, میرا کہنا یہ ہے, میری ماننا خود میرا ایمان یقین عقیدہ یہ ہے کہ جب میں نے امام کی بیعت کی تو تن من دھن سب اس کو دے دیا. اب جو کچھ بھی میں کمائی کرتا ہوں وہ میرا نہیں, یہ 100% اس کا ہے. تو حضرت امام اس میں سے 1 روپیہ اٹھاتا ہے 8 میں سے, اور باقی کے 7 مجھے بخشش دیتا ہے. میرا ماننا ایسا ہے. ہم حضرت امام کو 10 ون دیتے ہیں یہ نہیں, یہ تو سب کچھ امام کا ہے, اس کے پاس رکھ دیتے ہیں. وہ چاہے تو اس میں سے 8 میں سے 2 اٹھائے, چاہے 1 اٹھائے, باقی کے کہتا ہے یہ تم کو میں بخشش دیتا ہوں. جو بہت نیک اولاد ہوتی ہے وہ جب پہلی دفعہ کمانی, پہلی دفعہ کیا اس کے بعد بھی اس کو جاب میں سے جو 5-25 جو کچھ بھی ملے تو اس میں سے 10 ون نکالتا ہے, اور باقی کی ماں یا باپ کو کہتا ہے ابا مما یہ میری پگار ملی ہے. تو وہ ماتا پتا اس کو دعا دیتے ہیں, بولتے ہیں اچھا بیٹا تو اس میں سے رکھ, 10 روپے رکھ لیتے ہیں. ہم نے جو کچھ بھی کمایا ہے وہ امام کا ہے. لیکن جو آدمی 10 ون نہیں دیتے وہ سارا کا سارا کھا جاتے ہیں, تو انہوں نے تو امام کے ساتھ بے ایمانی کی, دغا کیا. یہ تو مال اس کا ہے. جب انسان کے خیال خراب ہو جاتے ہیں وہی انسان کے ایمان کے مذہب کے دشمن ہیں. 10 ون دینے سے من کے دشمن بھاگ جاتے ہیں. اگر 10 ون برابر دو گے تو امام فرمایا تمہاری روزی کا ضامن میں ہوں, اور 10 ون کی کبھی کبھی مولا پریکشا لیتا ہے, کبھی دکھ میں ڈال دیتا ہے, یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بیٹا کیا کرتا ہے, چوری کرتا ہے کہ دکھ اٹھاتا ہے. اور جس نے اپنی اس امتحان میں سے, پریکشا میں سے صدق دلی کے ساتھ کامیابی حاصل کر دی, پھر مولا اس کو بہت دیتا ہے. میرا یہ تھیم ہے کہ 10 ون دو اور سکھی رہو. میں ایسا نہیں کہتا کہ 10 ون دینے سے لاکھوں کروڑوں پتی بن جاؤ گے, مگر محتاج نہیں ہوگے. 10 ون دینے سے محتاج نہیں ہوگے. بیماری کم آئے گی. انسان کو بیماری تو ہے, میں یوں بھی نہیں کہتا کہ بیماری نہیں آئے گی. بڑی عمر کے اندر یا کسی اور وجہ سے بیماری آ سکتی ہے, آئے گی تو جلدی بھاگ جائے گی, تکلیف آئے گی تو دور ہو جائے گی. 10 ون سے من شانت رہتا ہے. پنجاب میں ایک جگہ ہے, وہ جگہ پٹھانوں کی, 150-200 کی جماعت ہمیشہ جھگڑا رہے, ہمیشہ. اور ان کی شکایتیں بمبئی تک پہنچے, حضرت امام تک پہنچے. بہت دفعہ مشنریوں کو بھیجا گیا. مشنریوں کے جانے کے بعد دل نرم ہو جائیں
مشنری چلا جاوے 3 4 6 مہینے ٹھیک رہے پھر جھگڑے ہوئے. ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ نے ادھر سے ولایت سے تعلیقہ یعنی تار مبارک بھیجی ریکریشن کلب کے اوپر کہ سبزلی مشنری کو اس جگہ بھیجو اور میں سبزلی کو فل پاور دیتا ہوں کہ جماعت کے اندر عہدے داروں کو چینج کر سکے اگر اس کو چاہیے تو. مولا نے اس کو کمشنر بنا کے اس جگہ کے اوپر بھیجا. سبزلی مشنری آئے, 1-2 دن جماعت میں واعظیں کی. یوں بہت ایمانی لوگ, مگر جب گرمی چڑھ جائے دماغ میں تو جماعت خانے کے اندر لڑنا شروع کر دیں. تیسرے دن مفتی صاحب کو کہا کہ مجھے چوپڑا دیکھنا ہے. وہ زمانے کے اندر میں 50 برس کی بات کرتا ہوں, 29 یا 30 کا ذکر ہے. اس زمانے کے اندر دسوند کی نوند ہوتی تھی, کس فیملی نے کتنی دسوند دی ہے چوپڑا لکھا جاتا تھا. اور وہ چوپڑے بمبئی آتے تھے روا شنکر دل سکھرام کے پاس, جو مولا کا اکاؤنٹنٹ چیف تھا. مفتی نے چوپڑا نکالا تو یہ ساری جماعت کے اندر جو کچھ بھی 30-40 فیملیاں تھیں, ایک ایک فیملی کا اس نے حال پوچھا کہ مفتی صاحب یہ قاسم بھائی ہیں, کیسا آدمی, اس کی آمدنی بزنس کیسا ہے, کہ فلانا بزنس ہے, اس کے پاس خود کا مکان ہے, گھوڑا گاڑی ہے. تو اندازہ کیا کہ ضرور اس کو 500-700 روپے کی آمدنی ہونا چاہیے. خود کا مکان ہے, گھوڑا گاڑی ہے, بال بچے اچھی طرح رہتا ہے. دسوند کتنی ہے کہ 10 روپے. ٹک مارک کیا. یہ غلام حسین بھائی ہے, اس کا کیا حال چال ہے. تو اس طرح ہر ایک فیملی کا سبزلی مشنری نے حال چال پوچھا, اور اس حال چال کے اندر ان کی دنیاوی حیثیت کے سامنے وہ جب دیکھی اس نے دسوند, تو اس کے اندر خود مفتی صاحب بھی ایسے تھے کہ جو لکھوں پتی تھے مگر دسوند یہی 10-15 روپے تھے. بس اس کو جو نیوز چاہیے تھی وہ اس نے پلس لے لی کہ بھئی یہ پلس کے اندر کہاں ہارٹ کی تکلیف ہے, کہاں لنگس کی تکلیف ہے. 5-6 دن خوب واضح کی, دسوند کے اوپر واضح کی, اور اس کے بعد اس نے اپنی وہ اتھارٹی جو امام نے دی تھی اس نے بعض آفیسروں کو چینج کیا اور اس کی جگہ غریبوں کو مگر دسوندی تھے اپوائنٹ کیا. مولا کو اس نے اپنی رپورٹ بائی ٹیلی گرام بھیج دی, دعا آسیس بھیج دی اور اپروو کیا. کوئی مہینہ جھگڑے کے بغیر خالی نہیں جاتا تھا. 1 برس ہوا کوئی جھگڑا نہیں ہوا. مولا جب بمبئی آئے تو سبزلی کو پوچھا کہ تم نے وہاں فلانی جماعت میں کیا کیا, اس کے بعد کوئی جھگڑا نہیں ہوا. کہتے خداوند جماعت کے سب آفیسر تھے وہ بے دسوندی تھے, اور میں نے غریبوں کو رکھا مگر دسوندیوں کو رکھا. جہاں دسوند ہے وہاں ایمان کی محبت ہے, ڈر ہے, وہاں حلیمی ہے, وہاں نرمی ہے, وہاں امام زمان کی خدمت کا سودا ہے, وہاں انسان کی کوئی بڑائی نہیں. تم دسوند دو گے تو چور بھاگ جائیں گے, دشمن دفع ہو جائیں گے. اور 11ویں جو پگتی ہے وہ پیر صدگور نور فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ تم بھرپور ہوگے. بھرپور کا مطلب یہ ہے بھرے رہو گے, تمہارے دل کے اندر ایک قسم کی قوت رہے گی, سیکیورٹی فیل کرو گے, تمہارے اوپر تمہارا مالک رکشا کرنے والا ہے, ایسے سیکیور ہو جاؤ گے. تمہارا دل بھرا رہے گا, تمہارے دل میں غم نہیں آئے گا, تمہارے دل کے اندر کبھی بورنگ نہیں ہوئے گی, ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئے گی. دنیا کی چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں, تمہارے دل کو دکھی نہیں کر سکیں گی. کیونکہ صدگور نے فرمایا کہ جو آدمی دسوند دیتا ہے, 10 میں دسوند آلو تو دشمن دور, 11 میں ہوا بھرپور, 12 بندھن چھوٹ سو. 12ویں پیڑھی یعنی سیڑھی, پگتھی, درجہ کچھ بھی کہو, وہ 12ویں نصیحت یہ ہے کہ اس کی پھر تمہیں مولا کی طرف سے جو برکت ملے گی تو یہ ہوگا کہ بندھن دور ہو جائیں گے. کون سے بندھن؟
وہ بندھن دنیا کے بندھن جس کو ہم انگلش میں اٹیچمنٹ کہتے ہیں، یہ میری بیوی، یہ میرا بچہ، یہ میرا شوہر، یہ میری موٹر، یہ میرا بنگلہ، ہمارا دل دنیا کے ساتھ بندھا ہوا ہے، وہ ڈیٹیچ ہو جائے گا۔ جب تلک دنیا کا بندھن ہمارے دل میں سے نہیں چھوٹتا، مکتی نہیں ملتی، مکتی نہیں ملے گی۔ امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرمایا، میرا مومن دنیا میں اس طرح رہتا ہے جیسے پانی کے اندر مرغا بھی رہتی ہے۔ سمندر کے اندر مرغا بھی کہتے ہیں، سی گل، سفید پرندہ ہے، مرغی کی سائز کا، کبھی اس سے چھوٹا بھی ہوتا ہے، کبوتر سے تھوڑا بڑا، وہ پانی کے اندر رہتا ہے، انڈے بھی دیتا پانی میں ہی، یعنی ایسی جگہ انڈے دیتا ہے کہ جہاں پانی تھوڑا ہوئے کنارے کے اوپر، مگر بھینی جگہ چاہیے، اسی میں رہتا ہے، ڈبکی لگاتا ہے، مچھلیاں کھاتا ہے، مگر اس کے جو پر ہیں، اس کا باڈی ہے، بدن، وہ گیلا نہیں ہوتا، سوکھا ہوتا ہے، پانی ٹھہرتا ہی نہیں اس کے اوپر۔ امام فرمایا، میرا مومن دنیا میں مرغابی کی طرح رہتا ہے، یعنی وہ پانی میں رہتا ہے، پانی میں ڈبکیاں بھی لگاتا ہے، مگر پانی اس کو اثر نہیں کرتا۔ یہ بندھن ہے، چھوٹ گیا۔ اور بندھن جب تلک نہیں چھوٹتا، من کی موہ ممتا جب تلک نہیں مرتی، تب تلک امام کا دیدار ہمارے دل میں نہیں آتا۔ ایک فقیر، اس کا ایک دوست تھا حلوائی، مٹھائی بیچنے والا۔ کبھی کبھی یہ فقیر پھرتے گھومتے 2-4-5 دن کے لیے اپنے دوست کو ملنے یہ شہر میں آ جائے۔ گرمی کا زمانہ تھا، ایک دفعہ بیٹھے تھے، وہ جو حلوائی تھا وہ بھی روحانی آدمی تھا، ویسے باتیں کر رہے تھے، شہد کی مد کی ایک تشتری، ایک ٹرے بھری ہوئی پڑی تھی، لبالب مد بھرا تھا، مد بیچتا تھا، گرمی کا ٹائم تھا، ہاتھ میں پنکھا، دونوں کر رہے تھے اور روحانی باتیں کر رہے تھے۔ اس کی فقیر کی نظر پڑی درویش کی تو دیکھا مکھیاں تو وہ تھال کے اوپر اس طرح بیٹھ گئیں کہ جیسے پردہ پڑ گیا۔ اپنے دوست کو کہتا ہے، دوست یہ دیکھو دیکھو، یہ جو شہد کی پلیٹ ہے یہ دنیا ہے، اور یہ اوپر انسان ہیں، کئی ایسی مکھیاں ہیں کہ وہ کنارے پہ بیٹھی ہیں اور کئی تو اس کے اندر ڈوب گئی ہیں۔ ایسا کر کے پنکھا جو مارا تو وہ کنارے کی مکھیاں سب اڑ گئیں، لیکن جو مکھیاں اندر گری تھیں ان کے پاؤں مد نے پکڑ لیے۔ مد جو ہے شہد ہے، ہنی تھک چیز ہے، اڑ نہ سکی۔ کہتا دیکھا، جو اللہ کے بندے ہیں وہ دنیا کے کنارے پہ رہتے ہیں، مد بھی کھاتے ہیں، اور جب ملک الموت بلانے آتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں، لیکن جو دنیا دار لوگ ہیں وہ اس کے اندر پھنس جاتے ہیں، اور جب ہی ملک الموت آتا ہے تو یوں وہ مار تو ڈالتا ہے لیکن دل دنیا کی محبت میں پھنسا رہتا ہے۔ تو پیر صدگور نور فرماتے ہیں کہ اگر تم 10 من برابر دو گے اور اوپر کی جو باقی کی کریا فرمائی ہیں اگر تم برابر کرو گے تو 12ویں درجے کے اوپر تمہیں یہ چیز ملے گی کہ تمہارا جو دل ہے دنیا کی محبت سے آزاد ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گھر بار چھوڑ کے سادھو بن جائیں گے، یہ نہیں۔ وہ مومن اپنی دنیاوی حیثیت سے تمام فرض پورے کرے گا۔ اگر ماں باپ کا بیٹا ہے تو اچھا بیٹا ہے، اگر کسی بیوی کا شوہر ہے تو اچھا شوہر ہے، اور اگر وہ بیوی ہے کسی کی تو وہ بھی نیک پاک بیوی ہے، اگر وہ کسی کا باپ ہے تو اپنی اولاد کے لیے وہ ایک اچھا باپ ہے، اگر وہ کسی کا دوست ہے تو بیسٹ دوست ہے، اگر وہ بھائی ہے تو اعلیٰ درجے کا بھائی ہے۔ اس کی تمام زندگی کی کوئی بھی سائڈ لے لو، اس کے اندر وہ اچھا اور نیک اور پرفیکٹ صاف پاک ہوئے گا، اور کوئی بھی اس کے دل کے اندر بدی برائی دویگی جدائی کچھ نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوئیں گے۔ انسانی حیثیت سے انسان اپنی کمزوری کے کارن سے کچھ گناہوں میں پھنس جاوے وہ ایک جدی بات ہے جس کے لیے خداوند عالمین اپنے رحم سے اس کو بخش دیتا ہے، لیکن اس مومن کا دل خدا کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ ستگور کہہ رہے جن کلے جے
बान लागो नेतणो तेनी सुरती तेनी दृष्टि अवर के जाए सतगुरु कह रे जन कलेजे बान लाग्यो नेतणो तेनी दृष्टि अवर के जाए तेनू पिंड फिरे मृत लो अन सुरती आकाशे जाए रे भाई सुरती आकाशे जाए। दुनिया के अंदर वो इंसान की तरह घूमता रहेगा, काम करेगा, बिजनेस करेगा, फैमिली है उसको ध्यान रखेगा, लेकिन उसकी जो सुरती है, उसका जो ख्याल है, वो मौला के कदमों में अर्शुल अज़ीम पे घूमता है। बदन उसका दुनिया पे है, ख्याल उसके अर्श पे है। उसकी नजर फरमाते हैं तेनी दृष्टि अवर किम जाए, उसकी नजर फिर किसी और तरफ जाती ही नहीं। तो ये बंधन है दुनिया का जो इंसान को पकड़ रखता है। उसमें से लालच निकलता है, स्वार्थवृत्ति निकलती है, अभिमान निकलता है, हसद निकलता है, चोरी चकारी गुनाह के विचार निकलते हैं। ये सब चीजें इंसान के मन को बांध लेती है और उसको फिर सूझता नहीं कि मैं अच्छा करता हूं कि बुरा करता हूं, सूझता नहीं। समझाओगे तो भी नहीं सूझता। हमारे जिनानों के अंदर ऐसी ऐसी चीजें फरमाई हैं। एक इमाम शाह का जिनान है, कहते हैं कि वो आदमी जिसको काल और हवा, काल कहते हैं मगरूरी, क्रोध, गुस्सा, और हवा कहते हैं लालच और हिरस। ये दो चीजें जिस आदमी को मिली या इन दो चीजों के वो आदमी कब्जे में आ गया, तो कहते हैं कि उसको तो ऐसा हुआ कि जाने काले सांप ने, नाग ने उसको डस लिया। जैसे ही नाग ने उसको डस लिया तो उसके असर से दोनों आंखें उसकी अंधी हो गई। है जी सच ध्यावो ने जिनान विचारो अने गुरु बिना जिनान ना होए। हे मूर्ख लोक मरम ना जानियो ते कारणे करनी खोए। सच्चाई पे चलो और गुरु के गिनान के हिसाब से चलो, मगर मूर्ख लोग नहीं समझते कि गुरु के बगैर गिनान नहीं होता, यानी फरमान बरदारी के बगैर छुटकारा नहीं। इसके लिए वो उनके आमाल हैं वो जल जाते हैं, जल जाते। ते गाफिल ने सुध नव सूझे, वो गाफिल है और उसको सुध नहीं आती। ते गाफिल ने सुध नव सूझे, और फिर कहते हैं कि उस आदमी को काल हवा ने दबा लिया, और जैसे ही काल हवा ने दबाया तो जने सांप ने डसा। तेने काल हवा दाबियो, तेने डसियो ते कालो नाग। हे जी नाग
دسیو تینے زہر چڑھیو تے تو بے آنکھیں آندڑو ہوئے ایتیاں لاکھوں گروڑی آوی ملے پن ستگور ونا زہر نہ جائے. اس آدمی کو جیسے ہی ناگ ڈس لے رہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. دنیا کی موہ ممتا لالچ، دنیا کی بڑائی انسان کے دماغ میں جب گھس جاتی ہے پھر جنان نصیحت اس آدمی کے اوپر اثر نہیں کرتے. وہ مورخ ہے، وہ خود کو ہوشیار سمجھتا ہے اور اپنے مرشد کو کمزور سمجھتا ہے. مرشد کے فرمانوں میں، مرشد کی ہل چال کے اندر غلطیاں ڈھونڈتا ہے. مرشد نے ایسا کیوں کہا، امام نے ایسا فرمان کیوں کو کیا، امام ایسا کیوں کرتا ہے. اس آدمی کے دل کے اندر اندھیرا پیدا ہو. تو جب انسان کی یہ حالت ہوتی ہے پھر آپ اس کو نصیحت کرو تو پھر فرماتے ہیں کہ اس کو وہ نصیحت کام نہیں آتی. یہ بندھن ہے انسان کا جس میں سے دستوند دینے سے انسان اس بندھن میں سے چھوٹتا ہے. اے جی تیر میں تربھور شام تیر میں تربھور شام 14 میں چت راکھو تھام 14 میں چت راکھو تھام 15 میں پوپ پھل پام سو ویرا بھائی پام سو. 13ویں چیز فرمایا کہ تربھور شام مولا کے اس کو معرفت ہوتی ہے. 3 بھون کا پاسٹ پریزنٹ فیوچر کا جو مالک ہے، 3 بھون کا زمین آسمان اور پاتال کا جو مالک ہے، اس کی اس کو ملاقات ہوتی ہے، اس کی اس کو معرفت ملتی ہے، اس کی اس کو شناخت ملتی ہے. اور پھر 14ویں چت رکھو تھام، یعنی 14ویں بات یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے چت کو ٹھور رکھتا ہے. اور تم بھی اپنے چت کو ٹھور رکھنے کی کوشش کرو. چت ٹھور رکھنے کا مطلب یہ اپنے ایمان کے اوپر، مذہب کے اوپر مستقیم رہو. کوئی بھی دوسرا آدمی کہے اے تم اسماعیلی تو نماز نہیں پڑھتے، اور ہم جلدی سے سچ بات ہے ابھی سنا اس سے اور جھگڑا کیا مکھی کامڑیا مشنریوں سے، عملداروں سے، ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے، ہم مسلمان ہیں تو. ارے بھائی تم نے جو اپنا مرشد بنایا تم مرشد کی بات مانتے ہو کہ اس کی بات مانتے ہو؟ حضرت شیخ سعدی تھے، وہ کبھی کبھی بہت جوک بناتے تھے. انہوں نے ایک جوک لکھا ہے اور اس کی شیخ سعدی کی ہر بات کے اندر کچھ بہت اچھا مورل ہوتا ہے. کہتے ہیں ایک آدمی کو ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت پڑی، بھائی گھر بدلنا تھا تو کچھ سامان لے جانا تھا، تو اس کے پاس کوئی، وہ زمانے کے اندر لوریاں ٹرکس تو تھے نہیں، تو نزدیکی پڑوس میں ایک مولوی تھا. گئے مولوی کے پاس، مولوی صاحب سلام علیکم. آؤ گئے. وعلیکم السلام. مولوی صاحب آپ کا گدھا ہے، مجھے 2-4 گھنٹے کے لیے ادھار دینے، کچھ سامان مجھے ٹرانسپورٹ کرنا ہے. تو مولوی صاحب نے یوں ہی کہہ دیا کہ بھئی گدھا تو ہے نہیں. اصل میں مولوی صاحب دینا نہیں چاہتے تھے. اب ہوئی بات یہ کہ پیچھے گدھا بندھا تھا، اینڈ اسی وقت گدھے نے ڈھینچنا شروع کیا. وہ کہتے مولوی صاحب آپ تو کہتے ہو کہ گدھا ہے نہیں اور گدھا کہتا ہے تو میں یہاں ہوں. کہتا ہے بھائی تم بھی عجیب آدمی ہو، تم گدھے کی بات مانتے ہو، میری بات نہیں مانتے. تو ہم ایسے ہی ہیں کہ ہم گدھے کی بات مانتے ہیں، مرشد کی بات نہیں مانتے. یہ ہے چت ٹھور رکھنے کی بات. مولانا حضرت امام جو ہمارا امام ہے، ہم نے اس کو سب کچھ دے دیا، اپنا کمپلیٹ ایمان اس کے پاؤں میں رکھ دو، پھر وہ کچھ بھی کرے. بھلا مجھے بتاؤ، الحمدللہ ہماری قوم میں ایسی کوئی بدصورت ماں تو ہے نہیں. مانو کہ کسی کی ماں اندھی ہے،
بدصورت ہے، تو اس بچے کے پاس ایک خوبصورت ماں لے کے آؤ. چھوٹا بچہ ہے 2 4 3 برس کا، اس کو کہو کہ دیکھ تیری ماں تو بدصورت ہے، یہ خوبصورت ماں لے. تو اپنی بدصورت ماں کے بدلے میں وہ دوسری ماں کے جس کے پیٹ سے جنم نہیں لیا وہ بچہ قبول کرے گا؟ بچے کو خوبصورتی بدصورتی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس کی ماں کیسی ہی ہے وہ تو اس کی ماں ہے. ہمارا امام کیسا بھی ہے وہ تو بہت خوبصورت ہے، بدصورت نہیں. ارے مومنو، آپ نے کبھی سوچا مولانا حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ آج ان کی عمر کتنی ہے؟ مولانا حضرت امام اس مڈل ایج کے اندر ہیں. دنیاوی نظر سے اگر سب سے زیادہ مالدار نہیں تو دنیا کے ٹاپ گریڈ کے مالداروں میں مالدار ہے، پڑھا لکھا ہے، خود کا بے حساب بزنس ہے، کسی کی پرواہ نہیں. پھر ہمارے لیے وہ اتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے، کاہے کو؟ کیا ضرورت پڑی؟ یہ کھوجا پالیٹکس کی کٹ کٹ کے اندر اس کا سر دکھاتا ہے، کاہے کو؟ چھوڑ دے، بیٹھا رہے آرام سے، کھائے پیے، خود کا پلین ہے، موٹر گھومے، عیش کرے دنیا کے اندر. لیکن نہ رات کو نیند اچھی طرح کرتا ہے، نہ وقت پہ کھانا کھاتا ہے، اور کتنی ہمارے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے. کیونکہ وہ سچا ہے، وہ نور ہے، وہ حق ہے، وہ ہمارا امام مالک کوئی دنیاوی لالچ کے حساب سے بنا ہوا نہیں. تو ٹھیک ہے حضرت امام بہت مالدار ہے، خود ہمارے پیسے سے نہیں. وہ ایک گھوڑا دوڑاتا ہے تو لاکھوں مل جاتے ہیں، ایک گھوڑا بیچ دیتا ہے تو لاکھوں مل جاتے ہیں. ہمارے پیسے کی محتاجی اس کو بالکل نہیں، اور ہمارا پیسہ تو وہ لیتا بھی نہیں، جماعت کے اوپر ہی خرچ کر دیتا ہے، اور پھر بھی وہ پیسہ پورا نہیں ہوتا تو کھیسے میں سے دیتا ہے. اگر حضرت امام مولا علی کے زمانے کی طرح قریب ہوتا تو آج تو ہمارے میں سے بہت سے لوگ بے ایمان ہو جاتے. مگر زمانے کے حساب سے امام اپنی حالت بناتا ہے. علی کا زمانہ ایسا تھا کہ 15-16 آدمی تھے اور غریب تھے، 10 ون پوری نہیں تھی، تو اس کے لیے غربت رکھ لی. آج ایسا زمانہ ہے کہ آج مولانا حضرت امام اپنے پلین میں خود گھومتے ہیں، اس کے پاس 2 پائلٹ ہیں، 2 پائلٹ کو $1,00,000 مہینے کی اس کا خرچہ ہے، 2 پائلٹ کا. مولا کو ہماری کوئی پرواہ نہیں، پھر بھی ہم سے محبت رکھتا ہے. دنیاوی کے حساب سے میں کہتا ہوں اس کو ہماری کوئی پرواہ نہیں، لیکن روحانی حساب سے اس کو ہمارا بہت خیال اور فکر ہے. تو یہ جو دنیا کا جو بدن ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو 13 میں فرماتے ہیں تریبور شام 14 میں اپنے چت کو مضبوط رکھو، ایمان سلامت رکھو، ادھر ادھر کے خیال وغیرہ مت دوڑاؤ، دوسروں کی باتیں سن کے اپنے مذہب کو برا مت سمجھو. اور فرمایا 15 میں پوپ پھل 500، تمہاری نیکیوں تمہاری اعمال کے آخر میں. پوپ کا مطلب ہے آخر، پوپ ویلا یعنی آخر ویلا. پوپ کا مطلب پھول بھی ہوتا ہے، پشپ میں سے پوپ کا لفظ نکلا پراکرت بھاشا کے اندر، لیکن پوپ کا مطلب آخر ہے. تو پوپ پھل 500، تم اپنی کمانی، اپنے اعمال، اپنی بندگی کا ضرور تمہیں بدلہ ملے گا. 16 کڑا بھر پور کے 16 کڑا بھر پور 70 میں ورسے مولا علی جی کا نور ادھر میں دنیا تھی. انتر رہو ویرا بھائی، انتر رہو. جب تم 16ویں درجے پہ پہنچو گے تو فرمایا کہ 16 کلا تمہیں بھرپور ملیں گی. 16 کلا کے اندر بدن، ہمارا من، ہمارا آتما. 16 کلا جو ہے وہ پیر کی ہیں، جس میں 12 پیر کے پاس ہیں اور 4 گت میں ہیں. تو یہ کڑا کہتے ہیں اتھارٹی.
کڑا کہتے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی طاقت. کڑا کا مطلب اصل میں آرٹ ہوتا ہے. سنسکرت زبان کے اندر کڑا آرٹ کو بھی کہتے ہیں, کڑا پاور اور اتھارٹی کو بھی کہتے ہیں. جیسا ہم کسی کو پاور دیتے ہیں کہ بھئی تم میرے چیک کے اوپر میری طرف سے سائن کر سکتے ہو, پاور اور اتھارٹی جس کو کہتے ہیں, تو اس کو کڑا کہتے ہیں. 16 کڑا سے وہ آدمی بھرپور ہوتا ہے. اگر وہ زبان سے کچھ چیز نکالتا ہے وہ پوری ہوتی ہے, دعا مانگتا ہے وہ پوری ہوتی ہے, بدن اس کا کوئی بھی عیب کے بغیر ہوتا ہے, وہ لولا لنگڑا کانا نہیں ہوتا. اور کبھی دنیا کے عذاب کے کارن سے, یعنی اس کی پاس لائف کے کارن سے کبھی ایسا آدمی جنم سے ایسا ہو گیا ہے تو خدا تعالیٰ اس کو پھر اس کے بدلے میں اور دوسری طاقتیں اور نعمتیں دیتا ہے. مثالاً کہ ایک اندھا آدمی ہے, وہ آواز سے لوگوں کو پہچان جاتا ہے, تو اس طرح سے اس کی جو ڈسیبلٹی ہوتی ہے بدن کی, اس کے بدلے میں خدا تعالیٰ اس کو اور کوئی ایسی مینٹل ایبلٹی دے دیتا ہے, اس کے اندر کوئی ایسی اور زیادہ پاور دے دیتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ 16ویں چیز آئٹم یہ ہے کہ تم کو خدا تعالیٰ روحانی, دماغی اور جسمانی قوتیں دے گا. 17 ورث علی بن نور تمہارے دل کے اندر, تمہارے باہر اندر, ہر وقت جہاں بھی تم جاؤ گے مولا کا نور تمہارے اوپر اترتا رہے گا, یعنی اس کی نورانی بارش تمہارے اوپر ہوتی رہے گی, اس کی نورانی بخششیں تمہیں ملتی رہیں گی. اور 18ویں بات یہ ہے کہ تم دنیا سے دور ہٹتے جاؤ گے. دنیا سے دور ہٹنے کا وہی مطلب جو میں نے اپنے چت کو ٹھور رکھنے کی بات ہے. دنیا کی محبت ہٹتی جائے گی, اور ایک دن انسان جب گزر جائے گا تو حقیقت کے اندر وہ دنیا سے غائب ہو گیا اور وہ مولا کے نور میں مل گیا. 19 گت گنگانو پریوار, گت گنگانو پریوار 20 میں ہوا, پورا پنتھ 20 میں ہوا, پورانا پنتھ 21 میں. ویرا بھائی امر رہو, ویرا بھائی امر رہو. 19ویں بابت یہ ہے کہ تم کو گت کا پریوار, آپ ابھی اس وقت گت میں بیٹھے ہیں. سنسکرت میں گت کا مطلب ہے شرنے جوانی جگہ. جس جگہ کے اوپر جا کے تم آدھین ہو جاؤ, تمہیں سیکیورٹی ملے, اس جگہ کو گت کہتے ہیں. اور یہ جو جماعت ہے یہ گت پریوار ہے. وہ آدمی جب اس درجے کے اوپر پہنچتا ہے تو وہ گت کا ایک حصہ ہوتا ہے. گت پریوار, گت پریوار کے اندر مطلب یہ ہے کہ جس طرح ظاہر میں صبح شام جماعت خانہ اور گت ملتی ہے, مگر دینداروں 24 گھنٹے اس کے دل کے اندر گت جملے جماعت کا واسطہ ہوتا ہے. وہ ایک لہجہ بھی باہر نہیں اور جماعت کے ساتھ ہے, اور اس آدمی کا درجہ ایک کمپلیٹ گت کی طرح ہے, کیونکہ فرشتے اور روحانیاں اس کی ملاقات کرتی ہیں. 20 میں ہوا پورا پنتھ. 20واں درجہ, 20ویں بات یہ ہوئی کہ اب تمہارا مذہب, تمہاری جو ڈیوٹی تھی, تمہارا رستہ جو تھا, تمہاری منزل جو تھی وہ نزدیک آ گئی اور تمہاری محنت پوری ہوئی. 21 میں میرا بھائی امر رہو. زندگی کے اندر بھی تم اس درجے کے اوپر پہنچ سکتے ہو کہ تمہارا روح ہے وہ امر ستھان کے اوپر جائے. جیسے ہی دنیاوی حساب سے آنکھ بند ہو گئی یا اوپر کے پاس کو کبھی میں لے لوں کہ بھئی وہ آدمی دنیا سے انتر رہو ہو گیا, مطلب کہ گزر گیا, تو وہ گت کے اندر روحانی بن کے رہا. پنتھ اس کا دنیاوی زندگی کی جو مقصد تھی اس کی پوری ہوئی, اور پھر وہ خدا تعالیٰ کے حضور میں امر ہو گیا ہمیشہ کے لیے. ہم فیہا خالدون, عربی زبان کے اندر خالد کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ اس حالت میں رہے. پیر بولیا ستگور نور, پیر بولیا ستگور نور مومن, مارا ویر دھرمی, مارا ویر پہلے پار اتری, پڑھو
अनंत करोड़ी ना मेला मिलो। गुरु सतगुरु नूर फरमाते हैं कि ऐ मेरे मोमन भाई, इस 21 स्टेप्स पूरे करके, 21 दर्जे पूरे करके या 21 हालतों में से निकल के तुम उस दर्जे के ऊपर पहुंचोगे कि जहां जाके तुम्हारी तमाम दुख तकलीफें, फर्ज, ड्यूटियां, तुम्हारी राह, तुम्हारी मंजिल सब पूरी हो गई। यानी ये चीज खुदा ताला के हुजूर में तुम्हें पहुंचा दी। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के जाहिर के अंदर ऐसे हमें बहुत से फरमान मिलते हैं। खसूसन कभी आपको फुर्सत मिल सके और वो फरमान आपके हाथ में आवे तो 2 फरमान बहरे रहमत में, एक तो वडवान कैंप के और दूसरे मंजेवड़ी के, ये 2 फरमान पढ़ो दीनदारों, इंसान के दिल में वैराग पैदा हो जाता है। दुनिया कुछ नहीं, सच पूछो तो एक आंख बंद करके आप कभी विचार करो तो इंसान की जिंदगी क्या है। पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, खिलौने वगैरह मिले, खिलौने टूट गए, रोना शुरू कर दिया, दूसरे खिलौने मिले, फिर कोई खिलौने पसंद आए, कोई नहीं पसंद आए, यूं चलते चलते थोड़ा बड़ा हुआ, किसी लड़की के या लड़की है तो लड़के की मोहब्बत और अट्रैक्शन में आ गए, चलो फिर थोड़े बड़े हुए तो शादी कर ली, बाल बच्चे हुए, कोई जॉब ढूंढी, कोई नौकरी की, कोई बिजनेस किया, यूं खा पी के दुनिया के अंदर झूठ बोल के, दगा फरेब करके, ऐसी और की किस्म की बदियां उनके अंदर से निकल के इंसान बूढ़ा होने लगा। बूढ़ा होने की निशानियां एक एक करके दांत निकलने लगे, कभी पांव दुखता है, कभी पीठ दुखती है, नजर कमजोर हो गई, कान सुनने से कम हो गए, छोटी छोटी कोई बीमारी लग गई, कोई हार्ट डिजीज हो गया, कोई डायबिटीज आ गई, दम की बीमारी आ गई। यूं करते करते तो इंसान अपने बुढ़ापे को नहीं भी पहुंचे तो कोई 40, 50, 60, 65 कितना जिएगा, कितना 100-150 वर्ष की उम्र भी कभी हुंजा के इस्माइलियों की तरह हो गई तो भी क्या है। चम्मच कहते हैं 100 वर्ष लगी जीवना बंदे आखर मरना होई होई। कभी 100 वर्ष भी जिए तो मरना तो है ना, सब कुछ यहीं रह जाएगा। बीवी बच्चे हैं, यार दोस्त भाई मोहब्बत करने वाले, उस वक्त खूब रोएंगे, दफन करके आएंगे, 2-4 दिन गुजर जाएंगे, भुलाया जाएगा। 6 महीने 12 महीने के बाद किसी को याद भी नहीं आएगा। कभी कोई तारीख याद आ गई तो चलो एक रूहानी मजलिस करा दी, बस खत्म हो गया। फिर उस आदमी को हम दुनिया में कभी नहीं देखते। यह है हमारा एंड। इंसान को जब ये वैराग लगता है, इंसान को जब ये समझ लगती है कि मेरी जिंदगी क्या है, मौत क्या है, मौत के बाद क्या है, फिर उस आदमी को ख्याल पैदा होते हैं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के ये जो 2 फरमान, 2 जगहों के फरमान है, वो बहुत पढ़ो दीनदारों, आपको उसके अंदर बहुत ज्ञान मिलेगा। वडवान कैंप और मंजेवड़ी के फरमान। इसी तरह से इमाम फरमाया कि मेरी जंगबार की पहली मुसाफरी के फरमान पढ़ो, उसके अंदर भी बहुत भेद है। इमाम की तो हर बात बेहतरीन है, मगर बाज फरमान जो वैराग पैदा करते हैं ना, तो इंसान को फिर रूहानियत सूझती है। नेकी से दुनिया में चला जाए तो इमाम उस आदमी का हाथ पकड़ता है। ये ख्याल करो कि हमें मौत के बाद कहाँ जाना है। ये बातूनी चीज है और इस्माइली मजहब हमें ये नमाज रोजे की तरफ ध्यान नहीं दिलाता। इस्माइली मजहब तो ये याद कराता है मंजिल की तरफ देखो, मंजिल की तरफ। हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर बहुत सी तवाइफें हैं, वेश्याएं, मुसलमान वेश्याएं भी। मैंने अपनी नजर से देखा है कि जब 10वीं मुहर्रम को घोड़ा निकलता है, खसूसन मैं बम्बई की, इलाहाबाद की और लखनऊ की बात करता हूँ, मैं इन तमाम जगहों के ऊपर मुहर्रम की मजलिसें देखी हैं। ये औरतें भी काले कपड़े पहन के इमाम हुसैन के हिसाब से रोती पीटती हैं। अब मुझे बताओ
کہ یہ رونا پیٹنا، یہ کانوں کو ہاتھ لگا کے جھکنا، اونچا ہونا، سر نیچے کرنا، یہ کیا ہے؟ دکھنے میں ہمیں نماز نظر آتی، کبھی ایکانت میں بیٹھ کے آپ تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ، وہ بھی بندگی ہے۔ خدا تعالیٰ کو یہ اٹھنا بیٹھنا پسند ہے؟ خدا تعالیٰ تو نیت تمہاری دیکھتا ہے۔ انما الاعمال بالنیہ، اللہ فرماتا ہے تمہارے تمام اعمال تمہاری نیت کے اوپر سے تولے جائیں گے۔ تمہاری نیت کیسی تھی؟ گرپی شمس چلے گئے شہر میں، چھوٹا سا شہر تھا، ٹاؤن سمجھ لو، جمعے کا دن تھا، صبح صبح ایک مسجد میں جا کے آرام سے بیٹھ گئے، مسافری کر کے آئے تھے، پسینہ ریب جیب تھا، کپڑوں میں سے بدبو آتی تھی، اور پھر شمس جو تھے نا وہ قلندر تھے۔ آپ نے قلندر کا نام تو سنا، لیکن پتا ہے قلندر کس کو کہتے ہیں؟ ساری دنیا کے اندر ایک وقت ایک ہی قلندر ہوتا ہے۔ صوفیوں کے اندر درجے ہیں، روحانی درجے، جیسا قطب، سنی جو ہیں وہ قطب کو مانتے ہیں، ایک قطب بھی ہوتا ہے، مگر قطب سے اونچا قلندر کا درجہ ہے۔ کبھی کبھی دنیا کے اندر دو قطب ہو سکتے ہیں، لیکن قلندر ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ سمجھ قلندر سے صوفیوں کے، مور کا پر لگایا ہوا تھا، اپنی گدڑی، کمبل اور وہ ایک جو تھیلی تھی کپڑے کی جس کے اندر سارا سامان تھا، وہ سوٹ کیس تھا، وہ لے کے مسجد میں آ کے بیٹھے، بدبو آتی تھی۔ جب لوگ نماز کے وقت اندر آنے لگے تو کسی نے کہا کہ جاؤ بھائی، درویش بنے ہو، جاؤ ابھی نماز کا ٹائم ہے، وضو کرو، پھر شمس تو بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو مولوی صاحب آئے، آ کے انہوں نے تھوڑا خطبہ بیان کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو پھر شمس بھی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پیچھے ہی تھے۔ نماز جب شروع ہوئی، سورۃ الحمد شروع ہوئی، وَلَضَّالِّينَ تک پہنچے تو پھر شمس نے لائن چھوڑ دی، آ کے کونے میں بیٹھ گئے۔ نماز جب ختم ہو گئی تو لوگ بڑے غصے ہوئے، بہت غصے ہوئے، تو کافر ہے، تو کیسی جات کا بدرویش ہے، تو مسلمان نہیں، تجھے پتا نہیں، آدھی نماز میں سے نکل آیا۔ کہتا دیکھو بھائی گڑبڑ مت کرو، مولوی نے جتنی نماز پڑھی اتنی میں نے پڑھی، پر تو نکل گیا ادھر سورۃ الحمد کے بعد، اور باقی کی نماز تو کتنی لمبی باقی تھی، تو نے تو آدھی رکعت بھی پوری نہیں کی۔ میں نے تمہیں کہا کہ مولوی نے جتنی نماز پڑھائی میں نے پڑھی، تو بلایا مولوی کو، مولوی صاحب یہ کہتا ہے، تو مولوی نے کہا میں نے تو ساری نماز پڑھی۔ کہتا نہیں، تیرے گھر میں تیری بھینس نے بچہ دیا ہے، وہ بچہ ابھی تم آئے ہو ادھر مسجد میں تو بچہ کھلا رہ گیا ہے، تو تم نے کل الحمد کی سورت تو برابر پڑھی، اور اس کے بعد